شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ اسلاف کا جو عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ اس رات میں بہت بڑی اللہ رب العزت نے برکات رکھی ہیں، اور اسلاف اس رات کو شب بیداری کرتے تھے، عبادت میں اور نوافل میں، ذکر و اذکار میں گزار کے اس رات کی برکات حاصل کرتے تھے۔ اس پر احادیث اور دلائل انشاءاللہ میں پیش کروں گا کہ 15ویں رات کو صرف بریلویوں نے اس کی عظمت اور شان کو تسلیم نہیں کیا، جس طرح بار بار وہ اپنے کلپ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بریلوی حضرات یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ بریلویوں کے کھاتے ہی اس نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، تاکہ سننے والوں کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ صرف کل پرسوں کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے تو ان حدیث پر نہ تو کسی نے عمل کیا ہے اور نہ ہی اسلاف کا اس پر جو ہے نا وہ ان کا معمول رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 13 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے شب برات کی فضیلت پر مرفوع احادیث درجنوں کتب احادیث پہ موجود ہیں، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، ابو ثعلبہ الخشنی، ابو امامہ الباہلی، عوف بن مالک، یزید بن جاریہ الیربوئی، عثمان بن ابی العاص اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 13 اصحاب ہیں جن سے مرفوعاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابت ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی یعنی شب برات کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہ کیا کہتا ہے کہ 5-6 صحابہ یعنی آدھے کم کر کے بیان کیے ہیں تاکہ سونے والوں کو مغالطہ دیا جائے۔ کتنے صحابہ سے مروی ہے؟ 13 صحابہ کرام علیہ مردوان سے مرفوعاً، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پر موقوفاً، اور 5 جلیل القدر تابعین سے مرسلاً شب برات کی فضیلت موجود ہے۔ کتنے تابعین ہیں؟ 5، اور ان میں سے بہت بڑے تابعی ہیں کثیر بن مرہ، جنہوں نے 70 اصحاب بدر کی زیارت کی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر شریف میں شرکت کی ہے 70 صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، اور بعض علماء نے تو ان کو صحابی تک لکھا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں، حضرت کثیر بن مرہ ان سے، امام مخول شامی سے، راشد بن سعد سے، عطا بن یسار سے، یحییٰ بن ابی کثیر سے، ان 5 تابعین سے مرسلاً شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت ثابت ہے، اور پھر 7 تابعین سے موقوفاً بحمد تعالیٰ سارا جو ڈیٹا میرے پاس جو ہے نا وہ موجود ہے کہ ان صحابہ اکرام سے، تابعین سے، مرسلاً اور موقوفاً اور مرفوعاً صحابہ سے احادیث موجود ہیں، اور ان میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو صحیح اور درجہ حسن کی احادیث ہیں، اور اس پر امت کا معمول بھی انشاءاللہ میں آگے آ کے پیش کروں گا۔ ان میں سے سر فہرست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتب احادیث میں جو حدیث مروی ہے وہ سر فہرست حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو 10 طرق سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ کتنے طرق سے؟ 10 طرق ہیں اس حدیث کے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً شب برات کی فضیلت بیان کی ہے، اور وہ حدیث کے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات یعنی یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ اس رات آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کَلْبٍ، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات اپنی مخلوق کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے ان سے جو مروی ہے، اس کے 10 طرق کتب احادیث پہ موجود ہے۔ مسند احمد ابن حنبل روایت نمبر 25487، جامع ترمذی 739 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ 29858،
سنن ابن ماجہ 1399، شعب الایمان میں 3824، شرح السنہ بغوی، فضائل الاوقات امام بہقی کی، یہ متعدد کتب احادیث ہے جس میں یہ حدیث جو ہے یہ متعدد طرق کے ساتھ موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس کے متعدد طرق موجود ہیں۔ اور یہی وہ روایت ہے جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کی حدیث نمبر 1942 نقل کر کے لکھا کہ اس کی سند حسن ہے، یہ حسن حدیث ہے، اور غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے عالم اور ان کے امام و پیشوا اور انجینئر محمد علی مرزا کے آئنسٹائن ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ 138 پر بالکل اپنا دو ٹوک فیصلہ اور واضح طور پہ یہ وضاحت لکھی ہے۔ لکھتے ہیں جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، لکھتے ہیں کہ بے شک یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ صحیح بلا ریب، بلا شک و شبہ صحیح ہے، بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ والصحۃ تثبت باقل منها عددا، البانی صاحب کہتے ہیں اس کے تو اتنے طرق ہیں، میں نے 10 کا نام لیا، البانی صاحب کہتے ہیں اتنے اس کے تعدد طرق سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے نیچے بھی طرق ہوتے تو اگر وہ ضعف شدید سے خالی ہوں تو اس کے لیے اتنا ہی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ کما ہوا شان فی حاضر حدیث، جس طرح کہ اس حدیث کی یہ شان ہے کہ اس میں جو ضعف شدید موجود ہے نہیں ہے، اور یہ اتنے تعدد طرق کے ساتھ مروی ہے کہ یہ بلا شک و شبہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو ناصر الدین البانی کی وضاحت کے ساتھ بھی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی لکھا ہے اس حدیث کو حسن، اس بات سے واضح ہو گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں بالکل بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ اب مرزا نے بار بار اپنی گفتگو میں یہ کہا جی وہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو حسن کہا ہے، تو البانی صاحب نے حسن کہہ دیا تو انہوں نے جناب اس کو ماننا شروع کر دیا، حالانکہ ناصر الدین البانی نے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ایسی آئی ہیں، صرف حسن نہیں کہا، السلسلۃ الصحیحہ میں صحیح کہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انشاءاللہ میں روایت پیش کروں گا، باقاعدہ طور پر ناصر الدین البانی نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں 22 کتابوں میں سیدنا صدیق اکبر سے روایت موجود ہے، جس میں مصنف بزار میں اور کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم کی صفحہ 222 اور 23 پر، شعب الایمان میں، شرح السنہ میں کتاب التوحید ابن خزیمہ کی، اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں مجمع الزوائد میں حدیث موجود ہے۔ یہ میرے پاس امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ ہے، اس میں روایت کا نمبر ہے 509، روایت کا نمبر 509۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ، کہ اس میں اللہ رب العزت جل شانہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرک کے اور شاہناہ کے اللہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے ناصر الدین البانی کہتے ہیں حدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور اس کے جو نا متعدد طرق کتب احادیث پہ موجود ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی حدیث کے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مسند احمد ابن حنبل کی جلد 2 صفحہ 368 پہ 6604 نمبر حدیث موجود ہے، اور اس کی سند بھی بالکل بے غبار ہے، بالکل اس کی سند جو ہے اس میں سارے راوی ثقہ، ایک ابن لہیہ جو راوی ہیں نا ان پر اعتراض ہے کہ اس میں ابن لہیہ ہیں وہ کمزور راوی ہیں، جبکہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد 3 صفحہ 136 پر ناصر الدین البانی نے اس روایت کا ایک متابع پیش کیا ہے، رشید بن سعد عن حی ابن عبداللہ، یہ متابع پیش کیا ہے جس سے یہ روایت بھی بالکل بے غبار اور صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں صحیح حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان میں 5665 نمبر، المعجم الکبیر للطبرانی میں جلد نمبر 20 صفحہ 108 پر، کتاب السنہ ابن ابی العاصم میں، اور یہ ہے الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف، امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس کی حدیث نمبر 1016 ہے،
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت جل شانہ مخلوق کی طرف طلوع فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ، اللہ رب العزت سوائے مشرک اور مشاہن کے اپنی مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو البانی نے صرف حسن نہیں لکھا بلکہ ناصر الدین البانی نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیگر اس پر بہت سارے تفسیر کے ساتھ حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ احادیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر 13 صحابہ اکرام علیہ مردوان سے، اور اس کے علاوہ تابعین کی بات کریں تو 5 تابعین سے، جن میں سے حضرت کثیر بن مرہ اور حضرت مکحول شامی اور دیگر تابعین سے جو ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت موجود ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ ساتھ تابعین بھی اس فضیلت کو مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ رہی بات تابعین کی مرسلات کی، تو مرزا نے ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ جو تابعین کی مرسل روایتیں ہیں وہ ریجیکٹیبل ہیں، وہ تو قابل قبول نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ محدثین کا 200 سال تک ضابطہ اور اصول فقہا کا، علماء کا، ائمہ کا رہا ہے کہ تابعین، ثقہ تابعین کی مرسلات وہ حجت ہیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کی کتاب تدریب الراوی، اس کے صفحہ نمبر 171 پہ اجماع تک نقل کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں، اجمع التابعون باسرہم علی قبول المرسل ولم یأتی عنہم انکارہ ولا عن احد من الائمۃ بعدہم الی رأس المئتین۔ 200 سال تک تمام ائمہ نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا ہے کہ تابعین کی مرسل روایتیں حجت ہیں، اور ان کو حجت تسلیم کر کے وہ ان پر عمل کرتے تھے۔ 200 سال تک کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ بعد میں آ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا ہے ائمہ محدثین کے ساتھ، ورنہ 200 سال تک تابعین کی مرسل روایتوں پر تمام کا اتفاق اور اجماع رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شعبان المعظم کی فضیلت کو اس نے جو بالخصوص 15ویں رات کے حوالے سے جب بات کی تو اس نے صرف بریلویوں کے ساتھ جوڑا ہے، کہا کہ یہ جو نا بریلوی اس کو مناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے ائمہ محدثین، علماء، مجتہدین اور اسلاف کا یہ عمل اور ان کا نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ اس رات کو برکت والی سمجھتے ہوئے اس رات میں عبادت کرتے تھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 231 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلغنا انہ کان یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال فی لیلۃ الجمعۃ و لیلۃ الاضحیٰ و لیلۃ الفطر۔ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ دعا مستجاب ہے، قبول کی جاتی ہے۔ جمعے کی رات، بڑی عید کی رات، چھوٹی عید کی رات، اور رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ یہ 5 راتیں وہ ہیں کہ جن میں دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ روایت نقل کر کے جو ان تک پہنچی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انا استحب کل ما حکیت فی هذه اللیالی من غیر ان یکون فردا۔ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے حکایت کیا ہے، بیان کیا ہے، میں مستحب سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا جائے، فرض نہیں سمجھتا لیکن اس پر عمل کرنا مستحب سمجھتا ہوں۔ تو بتاؤ کہ امام شافعی بریلوی تھے؟ امام شافعی اہل سنت کے امام ہیں اور امام مجتہد مطلق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی فضیلت میں جو احادیث اور روایات آئی ہیں ان پر عمل کرنے کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ مستحب سمجھتا ہوں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں اور شب برات کی فضیلت میں جو ہم تک پہنچا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس پر عمل کرنے کو مستحب سمجھتا ہوں۔ اور نہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ غیر مقلدین کے ہاں مسلمہ ان کے پیشوا اور امام ہیں ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی میں بھی لکھا ہے، اور یہ اقتداء الصراط مستقیم جلد 2 کے صفحہ 626 پر اور 27 پر لکھتے ہیں وفی ھذا الباب لیلۃ النصف من شعبان، کہتے ہیں اس باب میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت ہے۔
फ़क़द रुविया फ़ी फ़ضलिहा मिन अल अहादीस अल मरफ़ूआ, इसकी फजीलत में बहुत सारी अहादीस मरफ़ूआ रिवायत की गई हैं। वल आसार, और सहाबा इकराम के आसार, मा यक़्तदी अन्नहा लैलतुन मुफ़द्दलतुन, जो तकाज़ा करते हैं कि शब बरात की रात फजीलत वाली रात है। व अन्ना मिन सलफ़ मा काना यख़ुस्सुहा बिस्सलात फ़ीहा, और असलाफ में से बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस रात को नमाज पढ़ने के लिए ख़ास किया हुआ था। बरेलवियों ने कि असलाफ ने किया हुआ था। और इब्ने तैमिया जिनको असलाफ कह रहे हैं, आप अंदाज़ा कर लें वो कौन होंगे। यकीनन वो सहाबा इकराम ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है, जिन्होंने इस रात को 15वीं रात को यानी शब बरात को ख़ास किया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ ये गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े इमामों पेशवा हैं चोटी के, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, फतावा सनाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 654 पे लिखते हैं कि इस रात के मुतल्लिक़ ज़ईफ़ रिवायतें हैं। इस दिन कोई कार्य खैर करना बिदअत नहीं है, यानी अगर इस दिन इस रात में कोई अमल किया जाए, दुआ की जाए, ज़िक्र व अज़कार किया जाए, तस्बीहात की जाए और नमाज पढ़ी जाए तो ये अमल करना बिदअत नहीं है, बल्कि अहादीस के मुताबिक बिल्कुल जायज़ है। और सिर्फ बरेलवियों का यह काम नहीं है, ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में पूरा एक चैप्टर और उन्वान कायम किया, मजलिसो फ़ी फ़द्ल शहर शाबान वमा यंज़िलु फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिनल मग़फ़िरा व रिज़वान, यानी शब बरात की रात में जो बख्शिश और रिज़वान उतरती है उसकी फजीलत का बयान पूरा डिटेल के साथ पूरा जो है ना उन्वान कायम करके इस पर रिवायत और अहादीस हुज़ूर सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की हैं। बाकी रही मिर्ज़ा का ये कहना कि ये जी सूरत दुखान की जो आयत पढ़ते हैं और इसकी तफसीर में ये कहते हैं कि ये सूरत दुखान जो है ये शब बरात की फजीलत में नाजिल हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है, बातिल है, मरदूद है। तो ये बात याद रखें कि हमारा जो शब बरात की फजीलत पर इन्हिसार है वो सूरत दुखान की तफसीर पर नहीं है। ये 13 सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मरफूअन जो हदीस और ताबईन से मुरसलात है उन पर हमारा जो है ना इन्हिसार है। उनकी वजह से हमारे असलाफ ने, आइमा ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने इस रात की फजीलत को तस्लीम किया। बाकी रह गई बात सूरत दुखान की आयात की तफसीर के हवाले से, तो उसकी तफसीर में एक बहुत बड़े ताबी हैं हज़रत इकरमा, जो कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। उनसे इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जो मशहूर उनकी कुरान पाक की तफसीर है, तफसीर तबरी, इसमें इसी जो आयात हैं सूरत दुखान की, इनकी तफसीर में वो लेके आए कि वो कहते हैं कि ये जो आयात हैं सूरत दुखान की ये शब बरात की फजीलत में नाजिल हुई हैं। तो अगर इसको ना भी माना जाए फिर भी अहादीस मौजूद हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि शब बरात की जो रात है 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बड़ी फजीलत वाली रात है।